السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ دروازے کو ہینڈل سے یعنی قبضے سے دور دھکیلنا کیوں آسان ہوتا ہے؟ یا ایک میگنیٹک فیلڈ، وہ جو میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے حرکت کرتے ہوئے چارج کو ایک طرف کیوں دھکیلتی ہے؟ جی بالکل۔ ان سوالات کا جواب فزکس کے ایک بڑے دلچسپ ٹول میں چھپا ہے، وہ ہے ویکٹر پروڈکٹ، یا جسے ہم کراس پروڈکٹ بھی کہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ آج ہم ایف ایس سی فرسٹ ایئر فزکس کے اسی اہم موضوع کا گہرائی سے جائزہ لیں۔ جی، ویکٹر پروڈکٹ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح دو ویکٹرز مل کر ایک تیسرا ویکٹر بنا سکتے ہیں، اور وہ ویکٹر ان دونوں کے پرپینڈیکولر ہوتا ہے، یعنی عموداً۔ اچھا، ہم اس کی تعریف، اس کی سمت کیسے معلوم کریں، اس کی کیا خصوصیات ہیں، اور فزکس میں اس کا کیا استعمال ہے، یہ سب سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی بنیادی تعریف سے شروع کرتے ہیں۔ دو ویکٹرز ہیں اے اور بی، ان کا کراس پروڈکٹ جسے ہم لکھتے ہیں اے ایکس بی، جی، وہ ایک نیا ویکٹر دیتا ہے، مان لیں سی۔ اس کی جو میگنیچیوڈ ہے یعنی مقدار، وہ ہوتی ہے اے بی سائن تھیٹا، سائن تھیٹا۔ ٹھیک، یہاں اے اور بی تو ان ویکٹرز کی لمبائیاں ہو گئیں اور تھیٹا ان کے درمیان کا زاویہ، لیکن یہ جو نیا ویکٹر سی بنا، اس کی سمت وہ کدھر ہوگی؟ ہاں یہ اہم ہے۔ اس نئے ویکٹر کی سمت اے اور بی دونوں جس پلین میں ہے اس کے پرپینڈیکولر ہوتی ہے۔ پرپینڈیکولر؟ اچھا، اسے معلوم کرنے کے لیے ہم رائٹ ہینڈ رول استعمال کرتے ہیں۔ رائٹ ہینڈ رول؟ جی، آپ یوں سمجھیں کہ آپ ایک اسکرو کس رہی ہیں۔ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو پہلے ویکٹر یعنی اے کی سمت میں رکھیں، ٹھیک، اور پھر انہیں چھوٹے والے زاویے سے گھما کر دوسرے ویکٹر یعنی بی کی طرف لے جائیں، تو آپ کا انگوٹھا جس سمت میں اشارہ کرے گا وہی اے کراس بی کی سمت ہوگی۔ اچھا، تو یہ تو ایک طرح سے تیسری ڈائمنشن میں جانے والی بات ہو گئی۔ بالکل۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ اے کراس بی اور بی کراس اے یہ ایک جیسے نہیں ہوتے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ویکٹر پروڈکٹ کی ایک خاص بات ہے کہ یہ کمیوٹیٹیو نہیں ہے۔ کمیوٹیٹیو نہیں؟ یعنی اے کراس بی برابر ہوتا ہے مائنس آف بی کراس اے، بی ایکس اے۔ ترتیب بدلنے سے سمت بالکل الٹ جاتی ہے۔ اوہ، یعنی صرف ڈائریکشن الٹ جاتی ہے، میگنیٹیوڈ وہی رہتی ہے؟ جی ہاں، میگنیٹیوڈ وہی اے بی سائن تھیٹا ہی رہتی ہے، اسی لیے اسے اینٹی کمیوٹیٹیو کہتے ہیں۔ اینٹی کمیوٹیٹیو، ٹھیک ہے۔ یہ عام ضرب سے مختلف ہے، جیسے 2 ضرب 3 اور 3 ضرب 2 تو ایک ہی بات ہے؟ بالکل، یہاں ترتیب بہت اہم ہے۔ اچھا، اور اس کی میگنیٹیوڈ اے بی سائن تھیٹا یہ کب سب سے زیادہ ہوتی ہے اور کب صفر؟ دیکھیں، جب دونوں ویکٹرز اے اور بی ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر ہوں، یعنی ان کے درمیان زاویہ 90 ڈگری ہو، جی، تو سائن 90 ڈگری ہوتا ہے 1، تو اس وقت کراس پروڈکٹ کی میگنیٹیوڈ سب سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی اے ضرب بی، میکسیمم، ٹھیک۔ اور اگر ویکٹرز ایک دوسرے کے پیرالل ہوں، مطلب ایک ہی سمت میں، تھیٹا 0 ڈگری، یا اینٹی پیرالل یعنی بالکل مخالف سمت میں، تھیٹا 180 ڈگری، ہاں، تو سائن 0 ڈگری اور سائن 180 ڈگری دونوں ہی صفر ہوتے ہیں، اس لیے کراس پروڈکٹ بھی صفر ویکٹر ہوگا۔ تو پیرالل یا اینٹی پیرالل ویکٹرز کا کراس پروڈکٹ ہمیشہ صفر، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ بالکل۔ اب یہ جو یونٹ ویکٹرز ہیں آئی جے کے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ یہ بھی بہت استعمال ہوتے ہیں نا؟ جی، ہمارے 3D کوآرڈینیٹ سسٹم کے یہ جو بنیادی یونٹ ویکٹرز ہیں آئی جے کے، ان کے کراس پروڈکٹس ایک خاص سائیکل میں چلتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ جیسے آئی کراس جے برابر ہوتا ہے کے، پھر جے کراس کے برابر ہوتا ہے آئی کے، اور کے کراس آئی برابر ہوتا ہے جے کے۔ اوکے، آئی سے جے تو کے، جے سے کے تو آئی، کے سے آئی تو جے، ایک سائیکل بن گیا۔ جی، اسے رائٹ ہینڈڈ سسٹم بھی کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ترتیب الٹ دیں، جیسے جے کراس آئی کریں، تو وہ مائنس کے ہوگا۔ اچھا، وہی اینٹی کمیوٹیٹیو والی بات۔ بالکل۔ اور اگر کسی یونٹ ویکٹر کو خود اسی سے کراس ملٹیپلائی کریں، جیسے آئی کراس آئی، تو زاویہ صفر ہو گیا، جی، تو جواب صفر آئے گا۔ بالکل صفر ویکٹر، کیونکہ سائن صفر صفر ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اور اگر ویکٹرز کمپوننٹس کی شکل میں دیے ہوں، جیسے اے برابر ہے اے ایکس آئی پلس اے وائی جے پلس اے زیڈ کے، جی، اور بی ایکس بھی اسی طرح بی ایکس آئی پلس بی وائی جے پلس بی زیڈ کے، تو ان کا کراس پروڈکٹ کیسے نکالتے ہیں؟ وہ ایک ڈٹرمننٹ والا طریقہ ہوتا ہے، وہ تھوڑا مشکل سا لگتا ہے۔
وہ دراصل مشکل نہیں، بس ایک منظم طریقہ ہے۔ A کراس B نکالنے کے لیے ہم ایک 3x3 کا ڈٹرمننٹ بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلی قطار میں لکھتے ہیں I J K، دوسری قطار میں پہلے ویکٹر یعنی A کے کمپوننٹس آتے ہیں، AX AY AZ، AX AY AZ، ٹھیک ہے۔ اور تیسری قطار میں دوسرے ویکٹر B کے کمپوننٹس BX BY BZ۔ BX BY BZ۔ اب بس اس ڈٹرمننٹ کو حل کرنا ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں سیدھا نتیجے والے ویکٹر کے I J کے کمپوننٹس مل جاتے ہیں۔ یہ بس حساب کو ایک ترتیب دینے کا طریقہ ہے۔ اچھا، یعنی یہ ایک طرح سے شارٹ کٹ ہے، بجائے اس کے کہ ہم ہر ٹرم کو الگ الگ ضرب دیں؟ ہاں، کہہ سکتی ہیں۔ یہ غلطی کے امکان کو کم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات سنی تھی کہ کراس پروڈکٹ کی جو میگنیٹیوڈ ہے A کراس B، اس کا تعلق کسی پیرالیلوگرام کے ایریا سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہاں، یہ اس کی جیومیٹرک انٹرپریٹیشن ہے، یعنی ہندسی تشریح۔ A کراس B کی جو ویلیو آتی ہے، یعنی AB سائن تھیٹا، جی، وہ اصل میں اس پیرالیلوگرام کے ایریا یعنی رقبے کے برابر ہوتی ہے جس کی دو ساتھ والی سائیڈز ایڈجیسنٹ سائیڈز ویکٹر A اور ویکٹر B ہوں۔ اچھا، وہ کیسے؟ آپ یوں دیکھیں کہ A کو پیرالیلوگرام کا بیس مان لیں تو B سائن تھیٹا اس کے پرپینڈیکولر ہائٹ یعنی اونچائی بن جاتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو بیس ضرب اونچائی، وہ تو ایریا ہی ہوتا ہے نا۔ واہ، یہ تو بڑا زبردست کنیکشن ہے۔ یعنی کراس پروڈکٹ کی میگنیچیوڈ ہمیں ایریا بتا رہی ہے۔ بالکل۔ اور فزکس میں اس کی مثالیں؟ شروع میں آپ نے ٹارک اور میگنیٹک فورس کا ذکر کیا تھا۔ جی، ٹارک یعنی وہ جو گھومنے کا اثر پیدا ہوتا ہے، وہ اس کی بہترین مثال ہے۔ ٹارک کا فارمولا ہے ٹاؤ برابر ہے R کراس F۔ ٹاؤ برابر ہے R کراس F۔ یہاں R کیا ہے؟ یہاں R پوزیشن ویکٹر ہے، یعنی وہ ویکٹر جو محور سے اس نقطے تک جاتا ہے جہاں فورس F لگ رہی ہے۔ اوکے۔ تو ٹارک نہ صرف R اور F کی مقدار پر منحصر ہے بلکہ ان کے درمیان زاویے پر بھی، اور اہم بات یہ کہ ٹارک خود ایک ویکٹر ہے جس کی سمت R اور F دونوں کے پرپینڈیکولر ہوتی ہے، یعنی گھومنے کے محور کی سمت میں۔ یہ کراس پروڈکٹ سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اور میگنیٹک فورس والی مثال؟ اسی طرح جب کوئی چارج والا پارٹیکل جس کا چارج Q ہو ویلوسٹی V سے کسی میگنیٹک فیلڈ B میں داخل ہوتا ہے تو اس پر ایک فورس لگتی ہے۔ وہ فورس F برابر ہوتی ہے Q انٹو V کراس B، یعنی F از اکول ٹو QVXB۔ F از اکول ٹو QVXB۔ اچھا، یہاں بھی آپ دیکھیں جو فورس لگ رہی ہے اس کی سمت ویلوسٹی V اور میگنیٹک فیلڈ B دونوں کے پرپینڈیکولر ہوتی ہے۔ یہ بھی کراس پروڈکٹ سے ہی ممکن ہے۔ زبردست۔ تو یہ تو واقعی بہت اہم کانسیپٹ ہے۔ اب اگر ہم FSC کے امتحانات کی تیاری کے حوالے سے بات کریں تو طلباء کو کن باتوں پر زیادہ دھیان دینا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ویکٹر پروڈکٹ کی تعریف، اس کا فارمولا AB سائن تھیٹا n کیپ، یہ اچھی طرح یاد ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ پھر رائٹ ہینڈ رول کو سمجھنا اور اسے اپلائی کرنا آنا بہت ضروری ہے۔ سمت نکالنے کا یہی طریقہ ہے۔ جی بالکل۔ اس کی جو اہم خصوصیات ہیں، خاص طور پر اینٹی کمیوٹیٹیوٹی کہ A کراس B برابر ہے مائنس B کراس A کے، ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ اور یہ کہ پیرالل یا اینٹی پیرالل ویکٹرز کے لیے کراس پروڈکٹ 0 ہوتا ہے اور پرپینڈیکولر کے لیے میکسیمم ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹس بہت اہم ہیں۔ اور یونٹ ویکٹرز کے کراس پروڈکٹس I کراس J برابر K وغیرہ؟ جی، وہ سائیکلک آرڈر یاد رکھنا چاہیے۔ I انٹو J برابر K، J انٹو K برابر I، K انٹو I برابر J، اور یہ بھی کہ I انٹو I، J انٹو J، K انٹو K 0 ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور وہ ڈٹرمننٹ والا طریقہ؟ ہاں، ریکٹینگولر کمپوننٹس کی صورت میں ڈٹرمننٹ میتھڈ سے کراس پروڈکٹ نکالنے کی مشق پریکٹس بہت ضروری ہے۔ اچھا، اکثر شارٹ کویسچنز اور نیومیریکل پرابلمز اسی پر بیسڈ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی تعریف، رائٹ ہینڈ رول، خصوصیات، یونٹ ویکٹرز اور ڈٹرمننٹ میتھڈ۔ یہ صرف فارمولے کے طور پر نہیں بلکہ کانسیپٹ کے طور پر، کیونکہ یہ تصورات آگے الیکٹرو میگنیٹزم جیسے مضامین میں بہت کام آتے ہیں۔ بالکل۔ تو آخر میں ایک سوچنے کی بات جو شاید طلباء کو مزید گہرائی میں لے جائیں۔ جب ویکٹرز کو ضرب دینے کے دو طریقے ہمارے پاس، ایک ڈاٹ پروڈکٹ ہے جو ہمیں اسکیلر دیتا ہے، اور ایک یہ کراس پروڈکٹ ہے جو ویکٹر دیتا ہے۔
تو آخر فزکس میں کب کون سا استعمال ہوتا ہے؟ کیوں ہمیں ان دو مختلف طریقوں کی ضرورت پڑی؟ جی، یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ اس پر غور کرنے سے فزیکل کوانٹیٹیز کی نیچر اور ویکٹرز کے استعمال کی سمجھ واقعی بہت گہری ہوتی ہے۔